الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیں. گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا توبہ کے موضوع پر. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آدمی توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن شیطان اس کو توبہ سے روکنا چاہتا ہے، اور اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر آپ توبہ کریں گے تو فلاں فلاں جو لوگ ہیں جن کے سامنے تم نے گناہ کیے ہیں یا جنہیں تمہارے گناہوں کا کوتاہیوں کا علم ہے، تو ان کے دل سے تو تمہاری جو نفرت ہے وہ نہیں جائے گی، یا وہ تمہیں کبھی بھی اچھا نہیں سمجھیں گے. تو یہ دل میں خیال آتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے خیالات بعض اوقات توبہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہ خیالات محض خیالات ہیں اور وسوسے ہیں، اس سے بڑھ کر ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ کا وعدہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. تو جب گناہ کسی نے نہ کیا ہو اس وقت اس کا جو وقار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے توبہ کرنے والے کو وہی وقار عطا فرماتے ہیں. عرض یہ کیا گیا تھا کہ عزت اور ذلت کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. جب وہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. اور حضرت جبریل علیہ السلام آسمان پر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، اور حدیث پاک کے مطابق پھر اس کی مقبولیت زمین والوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے. تو اس بنا پر توبہ سے آپ نہ رکیں، اور اس پاکیزہ عمل کے اختیار کرنے میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے. جو کام ہمیں کرنا ہے وہ کریں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم وہ کام جو ہمیں کرنا ہے کریں اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا نہ فرمائے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس پر یقین کیجئے، ایمان رکھیے کہ ہمیں بس اپنا سا کام کرنا ہے، باقی فیصلے اللہ کو کرنے ہیں. اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، پکی بات ہے. اس ضمن میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا تھا کہ ایک بزرگ تھے جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے کچھ اچھے ماحول میں نہیں تھے. چوری ڈکیتی کا ایک گینگ تھا، اس میں وہ شامل تھے، بلکہ اس کے سربراہ تھے، اور انتہائی بدنام زمانہ تھے. ایک وقت ایسا تھا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے گینگ کے ساتھ کسی جگہ کارروائی کرنے یعنی ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے. اب وہ مشہور ہو چکے تھے، تو گزر رہے تھے، راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے. تو ایک بچے نے کہا پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. تو باقی بچوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھو اتنا بدنام زمانہ ڈاکو آ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے گھوڑے کے گزرنے سے بھاگنے سے جو مٹی اڑ رہی ہے وہ ہم پہ نہ پڑ جائے، کہیں اس کی نحوست ہم میں منتقل نہ ہو جائے. اللہ کی شان، یہ الفاظ جب اس بچے نے کہے تو وہ ڈاکو کے کان میں اللہ نے الفاظ پہنچ گئی. اس نے کہا یار لعنت ہے ایسی زندگی پر، ایسے پیسے پر کہ انسان اتنا بے وقت ہو جائے کہ معصوم بچے بھی نفرت کرنے لگیں، اس کے سائے تک سے، اس کے گرد و غبار سے بھی دور بھاگنے لگیں. بس ندامت ہوئی اور سیدھا ایک اللہ والے کی خدمت میں پہنچے اور پاؤں پکڑ لیے کہ پاک ہونا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ کہا بالکل راستہ نہیں، اللہ پاک انتظار کر رہے ہیں. اللہ انتظار کر رہے ہیں. توبہ کرنے والے کسی شخص سے کوتاہی ہو جائے تو اللہ
اللہ کی ذات بڑی کریم اور بہت بڑی ذات ہے. کوئی شخص ابھی نیکی نہیں کرتا، صرف ارادہ کرتا ہے. اللہ نے فرشتے کو حکم دیا ہے کہ ابھی اس نے نیکی نہیں کی، ارادہ کیا ہے تو ایک نیکی لکھ لو، اور جب وہ نیکی کرے تو ایک نہیں کم از کم 10 نیکیاں لکھنا. اس کے بالمقابل کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مت لکھنا. یا اللہ نیکی کے ارادے پر تو لکھا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی اس نے برائی کی تو نہیں، مت لکھنا. یہاں تک کہ برائی کر لیتا ہے، فرشتہ لکھنے لگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ابھی بھی مت لکھو. فرشتہ کہتا ہے اللہ اس نے برائی کر لی ہے، اللہ فرماتے ہیں مت لکھو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، پھر جو مٹانی ہے انتظار کرو. اللہ پاک انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو کہا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا ضرور ہو سکتی ہے. کہ کیا کرنا ہوگا؟ بس صرف اپنے گناہوں کا اقرار، اس پہ ندامت اور اللہ سے معافی. یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. لمحے میں صدیوں کی خطائیں مٹ جاتی ہیں، معاف ہو جاتی. بس پھر کیا تھا، اس نے وضو کیا، اللہ اکبر، اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا. توبہ تو کر لی جیسے جیسے حضرت نے فرمایا. ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو گیا. جانے لگا تو کمزور ہر آدمی کہ حضرت میں تو بڑا گناہ گار ہوں، ساری زندگی گناہوں سے تعبیر ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں، اور مجھے یہ گناہ میں کرتا رہا. آپ کو ساری تفصیل بتائی ہے. اب لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے توبہ کی اور میں پاک ہو گیا ہوں؟ حضرت نے فرمایا ارے سادہ، مخلوق ہو کے تو ایک کام کرتا ہے، تو جو تیری ذمہ داری سے تو نے پورا کی ہے، تو خالق اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کام ہے، اگر تم نے سچی توبہ کی تو ثمرات دیکھ لو گے. خیر فرمایا تو مطمئن ہوا. اسی گھوڑے پر سوار، وہی کپڑے، وہی لباس، اسی راستے سے واپس جا رہا تھا. اور یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ وہ اسی راستے سے جب گزرنے لگے، قریب پہنچے، تو اسی بچے نے کہا ہٹو ہٹو، پیچھے ہٹو. تو لڑکوں نے کہا یار تمہیں کیا ہو، تم بار بار ہٹاتے ہو، اب کیوں ہٹیں؟ تو بچہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کی مٹی اس پہ پڑ جائے. قلوب اللہ کے اختیار میں ہے. ہرگز تاخیر نہیں کرنی چاہیے. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انتہائی خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے نامہ اعمال میں توبہ استغفار کی کثرت ہو. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سچی اور سچی توبہ نصیب فرمائے. ہمارے گناہوں